مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی جزیرہ تھا جس کا سیاسی نظام یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا بادشاہ ہوتا اسے جنگل میں چھوڑ آتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے ساحل پر آ جاتے، اور جو پہلا شخص ساحل پر اترتا اسے اپنا حکمران مان لیتے۔ جو حکمران بنتا وہ بہت خوش ہوتا، ساتھ ہی اسے یہ بھی بتایا جاتا کہ سال کے لیے تجھے منتخب کیا گیا ہے، سال کے آخری دن تجھے تخت سے اٹھائیں گے، باندھیں گے، جکڑیں گے اور اسی ساحل کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے، ادھر تجھے خاردار جھاڑیوں میں چھوڑ آئیں گے۔ وہ بھول جاتا، کہتا کہ دیکھی جائے گی۔ سال کی آخری تاریخ جب وہ رسیاں اور زنجیریں لے کر آتے تو پریشان ہو جاتا اور روتا ہوا چیختا ہوا جنگل میں چلا جاتا، اور لوگ اسے وہاں چھوڑ کر آ جاتے اور وہ درندوں کا رزق بن جاتا۔ پہلی بار ایسا ہوا جس شخص کو انہوں نے ہار ڈالے، تعظیم و تکریم دی، سلوٹ کیا، وہ خوش ہونے کی بجائے کہنے لگا یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے۔ اس نے کہا میں تو تاجر آدمی ہوں، مجھے تو امور سلطنت کا بھی کچھ پتہ نہیں، میں تو یہاں چیزیں بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے ہمارا اصول یہی ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو جو پہلا شخص ہمارے جزیرے پر قدم رکھتا ہے اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تجھے یہ کرنا ہوگا، اور تجھے یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ تجھے اسی جنگل کے دوسرے کنارے چھوڑ آئیں گے جہاں موذی جانوروں کا بسیرا ہے۔ اس نے کہا اگر انجام اتنا خطرناک ہے پھر تو میں بالکل بھی تیار نہیں۔ انہوں نے کہا اب تو چاہے یا نہ چاہے تجھے باندھ کے بھی تخت پر بٹھانا پڑے تو ہم بٹھائیں گے۔ وہ شخص بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا میری ایک بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا بادشاہ ہے، اس لیے تیرا حکم ماننے پر ہم مجبور ہیں، لیکن قانون میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جب بھی کوئی شخص تخت نشین ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ سال کے آخر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ سارا سال عیش و عشرت میں گزار دیتے ہیں اور سال کی آخری تاریخ پلک چپکتے پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے پہلا حکم جاری کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں اور ان سے کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہ کو پھینک کر آتے ہو، اور وہاں کے موذی جانور سب سے پہلے کاٹ ڈالو۔ پھر حکم دے کر ملازمین کو بلایا کہ وہاں کی جھاڑیاں کاٹو۔ پھر معمار بلائے گئے کہ جاؤ اور وہاں ایک محل تعمیر کرواؤ۔ پھر کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا جاؤ وہاں جا کر پھول لگاؤ اور پھلدار درخت اگاؤ۔ اسی طرح پورا سال وہ اس جنگل کو خوبصورت اور رہنے کے قابل بنانے کی کوشش میں لگا رہا۔ اب سال کی آخری تاریخ کو جب وہ زنجیریں لے کر آئے کہنے لگا مجھے کیوں جکڑتے ہو، میں تو خود جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ وہ اس تخت پر آرام سے نہ بیٹھا، یہاں بیٹھ کر وہاں کی تیاری کی جہاں اس نے جانا تھا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم اس جہان میں رہتے ہوئے اگلے جہان کی تیاری کر رہے ہیں یا اس سے بے خبر ہو چکے ہیں اور اس جہان کی رنگینیوں میں اس طرح کھو گئے ہیں کہ وہ جہان بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس جہان میں ذلت اور رسوائی سے بچائے، آمین۔